السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور اگر آپ سب میں سے کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی مشکل ہے, تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے, آپ کی مشکل کو آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی خواہشات کو جو ہے وہ پورا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب بھی مجھے اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے, اور یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا بہت ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں کسی کی بھی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ غرض شامل نہیں ہے. مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں, آپ کو مجھ سے کوئی غرض, کوئی مطلب نہیں. ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم دعائیں نہیں دیتے. یہ دعائیں بالکل خالص ہوتی ہیں, دل سے کی جاتی ہیں. تو آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں. بہت بہت یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ مجھے اپنی دعا میں شامل رکھا کریں. بڑھتے ہیں ناول کی جانب. تو جناب, ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے. ناول کا نام ہے چراغ آخر شب. مصنفہ ہے رفعت ناہید سجاد. قسط نمبر 7. فورٹریس سے خریدا کیک اس نے احتیاط سے پچھلی سیٹ پر رکھا, پھر سیدھا جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. سبز رنگ کے چمکتے ہندسے بتاتے تھے وہ 5 سے بہت پہلے ماڈل ٹاؤن پہنچ جائے گی. سلور رنگ کے چمکتے دلوں والے ریپر میں اس نے بڑے کرینے سے ڈبہ پیک کیا تھا. سلیقہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا, نہ اضافی سکاچ ٹیپ کی بھرمار, نہ فالتو کاغذ. نئی گاڑی کی مخصوص خوشبو پر حاوی ہلکی مہک والا سپرے جو اس نے اے سی کے وینٹ کے سامنے ایک ہلکی سی پھوار کی شکل میں گرایا تھا, فضا میں رچا بسا ہوا تھا. واپسی کب ہوگی, ڈیڈی نے اس کو پورچ سے نکلتے دیکھ کر ٹوکا تھا. پچھلے دنوں میں یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ان کو شک ہوا وہ ماڈل ٹاؤن جا رہی ہے اور انہوں نے اس کو روک کر کوئی سنجیدہ سوال نہ کیا ہو, ورنہ ٹوکیو بیجنگ جاتے بھی یہ سوال انہوں نے نہیں کیا تھا. وہ اس کو جتا دینا چاہتے تھے, اور وہ کبھی بھی اتنی احمق نہیں تھی کہ ان کے ڈھکے چھپے لفظوں کے معنی نہ سمجھتی. اپنی تمام تر آزادی اور خود مختاری کے باوجود وہ کبھی ان کی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکی. اس کو کپڑے پہننے کی آزادی تھی. وہ ہاف سلیوز پہنے, سکن ٹائٹ جینز پہنے, اپنی مرضی سے دوست بنائے, پیسوں سے کسی کی مدد کرنی ہے تو جی کھول کر کرے, اور کھل کر اس کی تشہیر بھی. ان کی عین ناک کے نیچے جس سے مرضی افیئر چلائے. ان افیئر سے وہ چشم پوشی کر سکتے تھے لیکن اس سے آگے نہیں. وہ اس کو ڈی کلاس ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. وہ جس گھر کے پیچھے لپک کر جا رہی تھی انہوں نے سنا تھا اس سارے گھر کی کل قیمت اس کے استعمال میں آنے والے غسل خانے سے بھی کمتر تھی. انہوں نے اس کی رینگتی گاڑی کو اپنی ریبین کے عقب سے جھانکتے ہوئے سوچا کہ اس گھر کی طرف لپکی جا رہی ہے جو اس کے ویسٹ سے بھی حقیر تر ہے. کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ؟ ایک ماسٹر کا بیٹا, بس. سب پڑھانے والے ان کے نزدیک ماسٹر تھے اور ماسٹر کی کوئی عزت چیز نہیں. سنا ہے آج کل ان کو 19-20 گریڈ بھی دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ ماسٹروں کو کون گریڈ دے دیتا ہے. انہوں نے پلٹ کر اپنے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا. بیبی پر نظر رکھنی ہے. ان کی آواز بڑبڑاہٹ سے زیادہ نہیں تھی, جو دانتوں میں پس کر رہ گئی تھی. یس سر. اور مجھے رپورٹ کرنی ہے. یس سر. اس نے ٹوکیو سے لائی سیاہ رنگ کی سیڑھی جو اس نے استاد رئیس خان کے الاپ کیے خود لی تھی پلیئر میں لگائی. فورٹریس کی طرف مڑتے اس نے سوچا آج جانے کا ارادہ کینسل کر دے یا چلی جائے, لیکن شاید اس کو واپس نہیں جانا چاہیے. اس کو مقابلہ کرنا ہوگا, اپنے حق کے لیے جنگ لڑنی ہوگی. اس نے ایک بار بھی ہتھیار ڈال دیے تو اس سے بڑے میدان میں اسلحہ پھینک کر ہاتھ کھڑا کر کے شکست کو ماننا ہوگا. ابھی تو اس کو یہ بھی نہیں پتا شک کی یہ فضا پیدا کرتے اس کا باپ الکحل سے آزاد تھا یا نہیں. اس کو ہالٹ کہنے کی عادت ہے. دنیا کو اس کے حکم پر رک جانا پڑتا ہے. اس کی بیک پر ایک عظیم الجثہ جاگیر ہے جس میں عرصہ گزرنے کے بعد پلاٹوں کا اضافہ ہوتا رہتا تھا. ہر 5 سال بعد ایک نیا پلاٹ. پھر وہ فوجی حکومت میں ایمبیسیڈر رہا تھا. علاوہ ازیں جب بھی فوجی ٹولہ حکمران بنتا ہے ایک سیاسی جماعت ضرور تشکیل دیتا ہے, اور قسمت سے ہمیشہ اس کا نام مسلم لیگ رکھا جاتا ہے. اس میں شہری اور سابق جنرل سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو جب نئے جرنیل نے نیا مارشل لا لگایا تو اس کے پاس وزارت کا پورٹ فولیو بھی آ گیا. سونے پر کئی قسم کے سہاگے تھے جس سے اس کے کپڑوں کے ساتھ گردن کے کلف میں بھی اضافہ ہوتا گیا. وہ اس وزنی پیک کے ساتھ بیک یارڈ کے لان میں اتری تو موجود لوگوں نے دیکھا
बावजूद काबू पाने के उसका चेहरा उतरा था। सुरैया बेगम, अच्छे की उम्मीद रखिए। उस्मान ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर नजर डाली और मुहावरा फेंक कर हटा ली। अपनी तरफ से तो मैं बड़ी जल्दी आई थी, लेकिन यहाँ तो सभी मुझसे पहले मौजूद हैं। उसने चेहरे पर बशाशत बखेरी। और अच्छे में क्या क्या चीज है देखने को? ये जमाल साहब है, अपने रजा भाई हैं, अबीर और हुमैरा हैं, हमारी आपाई हैं। इसका मतलब सब अच्छा है, गोया तुम रेडियो पाकिस्तान हो। रजा ने फैसला सुनाया। और बीबी, आपने कितनी चीनी जापानी सीखी टी हाउ के अलावा? जमाल ने पूछा। वो 1.5 माह पाकिस्तान से बाहर रही थी, किसी ट्रिप के साथ बीजिंग से होती टोक्यो गई। ये सारी मराआत भी उसको अपने अब्बा के ऊंचे शिमले के तुफैल नसीब हुई थी। उसका इस्तकबाल भी इस तरह हुआ जैसे परदेश से आए अपने से किया जाता है। और बीबी, आपने कितनी चीनी जापानी सीखी नी हाउ के अलावा? जमाल ने पूछा। वो 1.5 माह पाकिस्तान से बाहर रही थी, किसी ट्रिप के साथ बीजिंग से होती वो टोक्यो गई। ये सारी मराआत भी उसको अपने अब्बा के ऊंचे शिमले के तुफैल नसीब हुई थी। उसका इस्तकबाल भी इस तरह हुआ जैसे परदेश से आए अपने से किया जाता है। वो उससे ट्रूप के वोकल और डांसर्स के बारे में तफसीलात तलब करने लगे। उसको वहां बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे डांसर्स की शदीद कमी थी। उस पर चुनाव का इख्तियार भी उसके हाथ में नहीं था। जिसको ममनून करना हुकूमत के इंटरेस्ट में था, उनको ताइफे में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो ऑडिशन में कामयाब रहे लेकिन गुमनाम आर्टिस्ट थे, लिस्ट से खारिज कर दिए गए। सुरैया की झंझलाहट और एहतजाज किसी काम नहीं आया। वो फोकल पर्सन थी। ये मेहरबानी भी उसके अब्बा के नाम से मिली, जो 1-2 अच्छे आर्टिस्ट उसने अपनी मर्जी से जबरदस्ती शामिल कर लिए थे। एक दिन पहले जब पासपोर्ट उसके हवाले किए गए तो उसमें वो 1-2 भी कोई वजह बताए बगैर निकाल दिए गए थे। हम पीछे रह जाने वाले के लिए क्या क्या जतन नहीं करते। इंडिया से बड़े एक्सपर्ट डांसर्स आए थे, उनके सामने हमारे लोग जैसे कव्वे उड़ा रहे थे। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप खुद मुकाबले में फन के बजाय सिफारिश लेकर गए थे, फिर मुकाबला क्या होता? हुमैरा ने दबे अंदाज में अपना दिफा किया। इस पर उन्होंने ऐलान किया कि सुरैया मुख्तार की सरबराही में जो ट्रूप वो बुरी तरह नाकाम लौटा है। शिकस्त की जिम्मेदारी सुरैया मुख्तार पर आयद होती है। उस शाम घास पर रखे स्पीकर्स पौधों के पीछे से उभरती हल्की रोशनी में एक नामानूस जुबान में मौसीकी उगल रहे थे। मौसीकी की कोई जुबान नहीं होती, इब्तदा में ओपरी ओपरी लगती है। चीनी थिएटर में इस्तेमाल होने वाले आलात और लफ्जों के ना समझ में आने वाले सुर, ये भी पता नहीं चलता कोई उदास धुन है, इंतजार है, और कौन जाने चीनी इस तरह खुशी मनाते हों। मौसीकी की लहरों से आगे रखी ट्राली के ऊपर वाले तख्ते चेरी से ढके ताजा गिरी बर्फ रंगत वाले केक के साथ बहार दे रहे थे। दही भल्ले, आलू छोले, समोसे, 3 तख्तों की ट्राली का इंच इंच रंग बिरंगी चीजों से अटा हुआ था। वो अबीर और हुमैरा के नजदीक बैठी लंबी तकरीर कर रही थी। चीन क्या था, टोक्यो में क्या देखा। चीन से आए लोग वहाँ की तरक्की के बारे में अजीब अजीब दास्तानें बयान करते हैं। वो जिन्नों की कौम है, आम मखलूक नहीं। लोगों के सवालात रजा की तरफ भी पलट रहे थे। अरबी शेख कैसे लोग हैं, वहाँ क्या होता है, चीनी नस्ल और मॉडर्न अरब के कल्चर का फर्क, चीनो अरब हमारा। लोग इन मालूमात पर बड़ी तवज्जो से नजर जमाए हुए थे, जो इस मुल्क का पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट मीडिया तक नहीं आने देता। किसी वजह के बगैर उस्मान ने खुद को उकताया हुआ महसूस किया। वो जब दाखिल हुई उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जिसका कोई नाम नहीं होता। उसको अपनी मायूसी का ऐलान कर देना चाहिए। जिस जंग को उसने लड़े बगैर हार देना है, उसके लिए सामान्य हर्ब जमा करने की क्या जरूरत है। उसने ट्राली अपने नजदीक घसीटी और ढाबे वालों की तरह चाय दानी से कदरे ऊपर से चाय मग में उंडेलने लगा। चाय की भाप जरा देर को प्याली से ऊपर नजर आई और हवा में तहलील हो गई, बिल्कुल उस मलाल की तरह जो उस तकरीर में अदम दिलचस्पी की वजह से जरा देर को उस्मान के चेहरे पर बेजारी से बरसा था और सुरैया की नजरों से बच नहीं सका था। उसने लफ्ज रोक कर उसको चाय बनाते देखा। 4 औरतों की मौजूदगी में आखिर इसे क्या जरूरत थी चाय बनाने की। जिंदगी खानों में तकसीम हो तो ज्यादा मुनाजिम लगती है, लेकिन लोग उसको अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का न हक देते थे न तब्दीली पसंद करते थे। ऐसे लकीर के फकीर लोग डैडी को कैसे पसंद आ सकते हैं। लम्हा भर को उसने खुद को बाप की तरफदारी में खड़ा महसूस किया और उसी एक लम्हे में जमाल ने उसके चेहरे पर आई उकताहट को कैप्चर किया। सो ये यूं है, उसकी आंखों से डिजिटल कैमरा ना लगा होता तो शायद ये तासुर उसकी नजरों से चूक जाता। उसने बटन प्रेस किए बगैर कैमरा वापस नम आलूद घास पर रख दिया। उस्मान और सुरैया के माबैन हल्का सा खिंचाव उसने महसूस किया। दिल में कभी की कुचल दी गई महरूमी ने फिर सर उठाया। क्यों, आखिर क्यों? लोग क्यों शुरू करते हैं वो कहानी जिसको आखिर तक ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं होता। किस कदर गैर दिलचस्प होते हैं यह अधूरे किस्से। बड़ी बेजारी से उसने कुर्सी पर पहलू बदला। एक और अलमिया, वो दोनों उसके मुकाबिल बहादुर हैं, शायद वो उसको झेल जाएंगे,
لیکن اس المناک کہانی کی ہیروئن تو خود اپنی جگہ مظلوم نظر آئی تھی۔ وہ دوہرے دباؤ میں تھی۔ ایک طرف یہ قبیلہ تھا، گھاس پر چوگڑی مار کر بیٹھے، کٹے ہوئے تنوں کے ٹھٹ پر جمے، لان میں اترنے والی سیڑھیوں پر ایسے شان سے ایستادہ جیسے سادہ اینٹ سیمٹ نہ ہو، سنگے سرخ ہو۔ کرسیاں تو خالی پڑی تھیں۔ اس نے عثمان کی بنائی ہوئی پیالیاں اٹھائیں اور ایک ایک کے حضور پیش کرنے لگی۔ وہ ان سے الگ تھلگ تھی، پھر بھی کوئی دیوانہ وار کھینچتا ان کے درمیان لا بٹھاتا تھا۔ عبیر نے جیسے اپنا حق سمجھتے پیالی پکڑی، تھینک یو کہا اور یونیورسٹی کی اس تنظیم کا قصہ سنانے لگی جنہوں نے اس کی آزاد خیالی پر اس کو للکارا تھا۔ وہ لڑکوں کے درمیان بہت گھومتی ہیں، ان دونوں کو اپنے رزلٹ سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ پیالی لے کر درخت کے تنے پر بیٹھے حمیرہ کی طرف چلی۔ یہ سادگی نہیں، ثریا نے فیصلہ کیا، لا علمی ہے، جہالت ہے۔ وہ ڈیڈی والی طرف بھی کھینچتی تھی، ان سب کے درمیان صرف ایک کی خاطر وہ ان سب کو برداشت کرتی تھی، حالانکہ وہ ایک بھی ان سے علیحدہ نہیں تھا۔ اس کو اپنی زندگی کا فیصلہ آزادی سے لیکن تنہا کرنے کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور لوگ ہیں، ایک دوسرے سے الگ جی بھی نہیں سکتے۔ جس حادثہ، پیدائش یا اتفاق نے ان کو یکجا کر دیا اور وہ اس کو نبھائے چلے جا رہے ہیں۔ الگ ہو کر کوئی نئی دنیا بسانے کا تصور انہیں خوفزدہ کر دیتا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ اپنی دنیا چھوڑ کر ان کے درمیان آ بسے تو اسے خوش دلی سے قبول کر لیا جائے گا، لیکن وہی قربانی کیوں دے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے یا اس لیے کہ اس کی گروپ کی کشش اسے کھینچتی ہے؟ دونوں حالتوں میں وہ قصوروار نہیں۔ چائے کی پیالی سے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرتے اس نے سب کے ساتھ گھر میں بجنے والی ایک بیل سنی۔ یہ کون ہے؟ حمیرہ نے حیرت سے بلند آواز میں پوچھا۔ بھلا یہ بھی کوئی کوئز ہے؟ ثریا اپنی جھنجھلاہٹ سے نکلی نہیں تھی۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب بیل بجتی ہے تو اصل میں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کس کی بیل ہے، حمیرہ نے اسی رسان سے کہا۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے ذرا بھی جذبز نہیں ہوئی تھی اور اس کے اسی رسان بھرے انداز نے اس کو مزید تپا دیا۔ ہم سب، وہ سب ہم ہیں، صرف ایک وہی تم ہے۔ آخر وہ اس کو کیا جتانا چاہتی ہے؟ اور باقی لوگ اس کو ٹوکتے کیوں نہیں کہ وہ بھی ہم میں سے ہے؟ کم از کم عثمان کا احتجاج تو بنتا ہے، لیکن شاید وہ بھی جانتی ہے اور سب بھی کہ وہ ان میں سے ایک نہیں۔ گنتی کے تو لوگ ہیں جو اس دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حمیرہ کا چہرہ کسی اندرونی خوشی سے ہر وقت دمکتا تھا۔ دودھ والا ہے، پانی ملا کر لایا ہے، سڑک کا جمع دار کوڑا مانگ رہا ہے، ساتھ والوں کا ملازم میکرونی کا بھرتا پکا کر لایا ہے، بی بی اٹالین فوڈ پکانا سیکھ رہی ہیں، ہمیں کھانا پڑتا ہے، اس میں ہمارا قصور بھی نہیں۔ آپائی نے ہنسی سے لال ہو کر دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ سب ہنس رہے تھے، بات ہنسی کی ہوگی نا؟ کتنے نمک حرام لوگ ہو تم، کبھی خود بھی کچھ پکا کر بھیجنے کی زحمت کی ہے؟ رضا اٹھتے ہوئے بولا۔ اور اس میں بھلا ہنسنے کی کیا بات؟ اس نے پھر چڑھ کر سوچا، ان لوگوں کا حصے مزاح بھی مایوس کن ہے۔ اس کے باپ نے چہرے پر سختی لیے اس کو رخصت کیا تھا۔ وہ بڑی امید سے ان کے درمیان آئی تھی، بھانپ لیے جانے کے باوجود کسی نے اس کی دل جوئی نہیں کی تھی، اس نے بھی نہیں۔ وہ اپنی ذات کی دنیا آباد کیے شاداں فرحاں بیٹھا تھا۔ عبیر بی بی، میری چائے برف ہو چکی ہے، جمال نے اپنی پیالی اسے پکڑاتے کہا۔ ذرا زحمت کیجیے اور مائکرو ویو میں 1 منٹ کے لیے گھما لائیے۔ وہ کسی بھی سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر اٹھی، جس مؤدب انداز میں مخاطب کی گئی تھی اسی تعظیم سے جھکی اور اس کی پیالی لیے اندر چلی گئی۔ چمچہ ہٹا کر اس نے پرچ پیالی اوون میں ڈالی۔ اس کی ہدایت کے مطابق 1 منٹ کے لیے پروگرام کیا ہی تھا کہ اس کو لان سے آنے والی آوازوں میں ایک نئی آواز کا اضافہ سنائی دیا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو رضا اندر لیے چلا آیا، اور وہ بھی آج کے دن؟ دفتر کے ساتھیوں کو وہ گھر میں نہیں لاتا۔ اس 1 منٹ کے بعد بجنے والی ٹن سے پہلے اس نے سنا۔ رضا تعارف کے مراحل میں تھا۔ جمال، ثریا، عثمان۔ وہ چائے کی گرم پیالی لیے باہر آئی اور اپنی جگہ جم سی گئی۔ کوئی عجب نہیں، اس نے حمیرہ کو کہتے سنا، کسی دن بیل بجے اور بش ہمارے گھر آ جائے اور ہم سوچے، اس کو کہیں دیکھا ہے۔ چونک جانے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں تھی، آپ کسی سے کہیں بھی مل سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ چائے کی پیالی تھامے لان میں اترنے والے برآمدے میں رکی۔ آنے والا کرسی پر تقریباً بیٹھ ہی رہا تھا کہ پھر سے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ہاں، ہم لوگ ملے تھے، سارا آپا کے ہاں۔ اس نے حمیرہ کا آخری فقرہ سنا۔ پھر تو دعا ہے کہ حوالہ خوشگوار ہی ہو۔ جہاں یہ دونوں ہو وہاں خیر کی خبریں عموماً نہیں ہوتی، عثمان نے اعلان کیا۔ یہ اصل میں سوشل ورکر ہیں، رضا نے جتانے کے انداز میں کہا۔ سب سے ملتے ہیں، کام وام کچھ نہیں کرتے، اور یہ جو بجلی کے کھمبے کی طرح گڑی کھڑی ہیں یہ ہماری عبیر ہیں۔ پھر تو یہ کرنٹ بھی مارتی ہوں گی۔ آنے والا دوبارہ اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اگر گیلا ہاتھ لگ جائے تو، جمال نے اطلاع دی۔ لیکن میں نے تو دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاتھ دکھاتے اس کا چہرہ بہت معصوم تھا۔ اس کا مطلب لوگ کسی کا لہو آپ کے ہاتھ پہ تلاش کر رہے ہیں۔ عثمان بھی درمیان میں کودا۔ میں تو چکرا گیا ہوں، لگتا ہے کسی ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں چلا آیا ہوں۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ بھانڈوں کی بستی میں چلا آیا ہوں۔
تمہارا چمڑا کہاں ہے؟ رضا نے کہا۔ آؤ ابھی ان سے ملو۔ فاروق احمد: ویسے تو تم سوشل ہو، تم نے مجھ سے یہ موقع بھی چھین لیا کہ میں ایک اچھے آدمی سے تمہیں ملواؤں۔ یہ جو پے در پہ مجھ پر وار ہوئے ہیں اس سے مجھے فکر ہے میں اپنا ذرہ بختر کیوں چھوڑ آیا۔ بس یہی تو ہے، اس برادری میں بیٹھیں گے تو ذرہ اتار کر، ورنہ خواہ کا چبھتا رہے گا، اور بی بی میری چائے مجھے دیجیے، یہ پھر سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سریا کو ہی ہوش آیا۔ اس نے مہمان کو بتکلف احترام دیتے ٹرالی اپنی طرف آپ کے لیے چائے بناؤں؟ جی ضرور، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو، سریا نے ٹیکوزی اٹھاتے سوچا۔ صرف ایک اس جملے کے اضافے سے وہ مہذب لوگوں کی لسٹ میں آ جاتا، لیکن ان کے درمیان آنے والے بھی جنگلی ہی ہوتے ہیں، یا شاید دنیا میں جنگلیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا وہ نووارد تھا، لیکن ان کے درمیان اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ہمیشہ سے ان کا حصہ رہا ہو، صرف وہی ان کا حصہ نہیں بن سکی۔ حلیے سے وہ ان سے زیادہ خود اس سے قریب تر لگتا تھا، لیکن شاید کوئی ذہنی ہم آہنگی ہو جو اس گروپ کا خاص سٹنٹ تھی۔ ان 2-4 جملوں میں ہی وہ ان کے ساتھ بہہ نکلا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ پیالی لے کر اٹھ ہی رہی تھی کہ کسی نے ہاتھ بڑھا کر پیالی پکڑی اور اس کو تھما دی۔ کرٹسی پھر رہ گئی۔ آپ کا اگر انٹرویو کیا جائے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حمیرہ نے سوچا۔ کچھ ضروری سوال ہیں، ایک دفعہ ہی نمٹا لیے جائیں تو اچھا ہو، پھر جو ہم قسطوں میں آپ سے سوال کرتے رہیں گے، سارے شک ایک بار ہی رفع ہو جانے چاہیے۔ میں شکل سے مشکوک لگتا ہوں؟ کوئی تنکا نظر آیا میری اس داڑھی میں جو سرے سے ہے ہی نہیں؟ تم ہسمکھ آدمی ہو یا بور؟ پہلا سوال عثمان کی طرف سے آیا۔ میں دوسروں کو کمال کا بور کر سکتا ہوں، لیکن خود کبھی بور نہیں ہوتا۔ جہاں بیزاری امکان ہو وہاں سے اٹھ جاتا ہوں، گویا اب اٹھنے والے ہو۔ سیاست سے کتنی دلچسپی ہے؟ سریا کے سوالات کی نوعیت ذرا مختلف تھی۔ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں۔ اگر کھڑے ہو گئے تو کتنے ووٹ ملیں گے؟ حمیرہ نے پوچھا۔ گھر والوں کے سوا باقی سب کے۔ ایمرجنسی کا خاتمہ کب ہوگا؟ یہ انٹرویو ہے کہ پریس کانفرنس؟ اس نے احتجاجاً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یار واقعی بتاؤ نا، ایمرجنسی ختم ہوگی، الیکشن ہوگا، کون جیتے گا؟ الیکشن فیئر ہوگا، پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ آپائی نے یک لخت آواز بلند کی۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مؤدب ہو کر ان کی طرف پلٹا۔ لیکن آپائی، اس یقین کی وجہ نہیں ہوتی، ایمان ہوتا ہے۔ سنی سنائی پر تو آپ کا بھی اعتبار نہیں کہیں؟ اس نے کرسی پر پہلو بدل کر ذرا مانی خیزی سے پوچھا۔ سریا کو اس جملے میں کچھ چھپا ہوا نظر آیا، لیکن جو چھپا ہوا تھا وہ صرف محسوس ہو سکتا تھا۔ وہ کیسے دیکھتی اور کس اعتماد سے نووارد نے ان کو آپائی کہا تھا، جیسے وہ ان کا حصہ تھا، انہی میں رہتا تھا۔ بے تکلفی کے درجہ وار مراحل ہوتے ہیں۔ وہ اتنے سالوں بعد بھی ان کو آنٹی کہتی تھی۔ وہ ابھی تک سیڑھیاں عبور نہیں کر پائی تھی جہاں سے پہنچ کر اس چبوترے تک پہنچتی، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ براجمان اوپر تک آنے کے لیے اس کو ہاتھ بھی نہیں تھماتا تھا کہ جنرل چلے جائیں گے پھر کوئی مارشاء اللہ نہیں آئے گا۔ یہ خوش فہمی تو ہمیں ہر جنرل کو بھیج کر ہوتی ہے۔ وہ پھر سے ملکی سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ ایمرجنسی، NRO، الیکشن، عدلیہ بحالی تحریک، خودکش حملے، امریکہ۔ جب تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں ہم نظام کی تبدیلی سمجھ کر خوش فہم ہو جاتے ہیں۔ تبدیلی محض شکل میں آتی ہے اور کچھ نہیں بدلتا۔ فاروق نے ایک لمحہ کے لیے سر اٹھایا۔ اتنے بہت سے لوگوں میں سے وہ جانتا تو کسی کو بھی نہیں تھا۔ کچھ سے واقف ضرور تھا، لیکن اس آسمان کے نیچے نم ہوتی خنکی میں اپنائیت کا ایک عجیب احساس ابھرتا تھا۔ گھاس سے لے کر لوگوں تک کسی نے ان پر سخت محنت کی تھی۔ پوری گھاس میں ایک بھی جنگلی پتی نظر نہیں آئی تھی، اور اس کتا گھاس پر بیٹھے لوگوں میں تصنع کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ ایسے لوگوں میں بیٹھے آپ خود آف گارڈ ہو جاتے ہیں۔ تڑ بولتی اور جھک جھک کرتی لڑکی کو اس نے سابقہ ملاقات میں تو اتنا خاموش نہیں پایا تھا۔ سوالوں کی بوچھاڑ میں سے ایک سوال بھی اس کی طرف سے نہیں آیا، حالانکہ سب سے زیادہ تیروں کی بارش اسی کی طرف سے متوقع تھی۔ ہجوم سے رخ پھیرے وہ ایک CD کور اٹھاتی، بڑی محویت سے گلوکاروں کے نام پڑھ کر اگلی ڈسک اٹھا لیتی۔ گانا تو اس نے ایک بھی منتخب نہیں کیا تھا۔ اس اجنبیت بھری رکھائی کی بظاہر کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس اجنبیت کے احترام میں ایک بار بھی اس نے تخاطب کی جسارت نہیں کی۔ اس نے آخری گھونٹ بھر کر پیالی واپس رکھ دی۔ اب آپ لوگ بھی باری باری اپنا تعارف کروائیے تاکہ میں آپ پر حملہ آور ہو سکوں۔ اس کے بعد تیر اندازی ختم۔ لیڈیز فرسٹ اینڈ فرام رائٹ ٹو لیفٹ۔ وہ کرسی پر تن کر بیٹھتے ایسے بولا جیسے پہلے دن کی کلاس لینے لگا ہو۔ سریا وہ لیڈی تھی جو فرسٹ آئی اور ہمیشہ آتی تھی۔ اس کے دکھ ابھی تازہ تھے۔ وہ اپنا تعارف کرانے لگی۔ پرفارمنگ آرٹس ٹروپ، ٹوکیو تک کا سفر، تبلا سارنگی کے ریکارڈ میں اس کی دلچسپی، تھیٹر، ایک ذاتی آرٹ فلم بنانے کی خواہش، پچھلے سیمیسٹر سے اس سیمیسٹر تک وہ انڈین فلم میں کام کرنے کی تمنا سے اپنی ذاتی فلم تک ترقی کر چکی تھی۔ وہ بڑے دھیان اور توجہ سے اس کو سنتا الجھتا رہا۔ ان سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ کون سی چیز ان کو یکجا رکھتی ہے؟ ان میں سے کسی نے بھی اسے نہیں ٹوکا۔
وہ جب ایران تو ایران کی باتیں کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا وہ سب بڑی دلچسپی اور غور سے اس کی ہر بات سن رہے تھے۔ شاید یہی چیز مشترک ہو، وہ سب کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ورنہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ اپنی دنیا آباد کیے بیٹھا ہے۔ کیا یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ایمبیشن ہے یا اس سے بھی اوپر کچھ ہے؟ بظاہر بے مقصد کیے گئے سوال نے جیسے کہیں تیر چلایا تھا۔ وہ کتنی دیر چپ رہی۔ کچھ اوپر بھی ہوگا، لیکن وہ جان کر کیا کرے گا؟ نہیں، اس سے زیادہ بڑی کوئی حسرت نہیں۔ حسرت تو محرومیوں کی ہوتی ہے، ابھی تو تکمیل کا وقت بھی نہیں آیا۔ حمیرہ کی باری آئی تو اس نے اپنے ارمان گنوانے شروع کیے۔ کسی بہت اچھی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت، ایسی پارٹی جس کے الیکشن جیتنے کے کوئی امکان نہ ہو۔ تو آپ کا ہیرو عمران خان ہے؟ عبیر نے دیکھا شمع اس کی طرف آیا چاہتی ہے۔ اچانک اس کو ٹرالی میں پڑی اس چائے کا خیال آیا جو کب کی پی جا چکی تھی۔ اس نے ٹرالی گھسیٹی اور پہیوں سے سرسبز گھاس کو روندتی کچن کی طرف چلی گئی۔ حمیرہ کٹے درخت کے ٹھٹ پر بیٹھی گھاس کی سبز ڈنڈی زمین سے گھسیٹ کر نکالتی، چباتی، اس کا رس چوستی، اس قدر محو تھی کہ اس نے اپنے سائے کے اٹھ کر چلے جانے پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ فضا میں کچھ اسرار ہو تو جیسے اس کی جبلت اس کو بھانپ لیتی تھی۔ کوئی وجہ بھی نہیں تھی کہ ثریا کی نگاہ اٹھی۔ اس نے محسوس کیا مہمان اس کے اٹھ کے چلے جانے کو اپنی حد تک محسوس کر رہا تھا اور اس توہین کے اظہار پر آمادہ بھی نہیں تھا۔ باوجود اپنے بے ساختہ ایکسپریشن کے اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آخر؟ ایسے وقت میں جب سب کے سب اپنی دنیا میں گم ایک ساتھ بولنے کی کوشش میں مگن ہو، کسی کو فرصت سے پڑھنے کا یہ نادر موقع تھا۔ اس کی شک کی طبیعت گتھیاں سلجھانے میں لگ گئی۔ جہاں تک وہ کسی نتیجے پر پہنچی تھی، وہ ایک دوسرے کو رسمی سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ جب گارڈ فار سیکنڈ سارا آپا کے ہاں کسی ملازم عورت کی وفات ہوئی تو وہ چونکہ بھلی خاتون تھی اور بہت اندھیرا ہو گیا تھا، سو ان کے کہنے پر یہ صاحب ان دونوں کو گھر چھوڑنے آئے تھے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ اس نے سنا تھا یا اس سے ملتا جلتا کچھ اور، لیکن اس میں کوئی اہم بات نہیں نکلی تھی۔ یہ زمانہ نہ داستانوں کا ہے، نہ مصنوعی تحریر کرنے کا، جب شہزادے کسی فقیرنی کو دیکھ کر غش کھا جاتے تھے۔ اب تو غزل بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، سوائے گلوکاروں کے کسی کے کام نہیں آتی۔ وہ تو اس مختصر سی اندھیری ملاقات میں کیا افسانوی ٹچ ہو سکتا ہے؟ موصوف خود بڑے ہوشیار زمانہ شناس آدمی لگتے ہیں۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کا ملال اترا تھا، کسی خوش گفتاری میں لپٹا کہیں دور دھندلا گیا تھا، لیکن وہ ایک لمحہ بھی آیا کیوں؟ یا کچھ ایسا ہے جو اسے معلوم نہیں؟ اس نے اندھیری مختصر ملاقات جس کا دورانیہ 10-15 منٹ سے زیادہ کیا ہوگا، شاید راستے میں وہ آئس کریم کھانے یا کوک پینے ٹھہر گئے ہوں۔ چونکہ اس وقت مائک اس کے سامنے نہیں تھا اور روشنیاں اس کو سپاٹ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا اس نے تسلی سے ان کا مطالعہ فرمایا۔ کیا تھا؟ یہ بھی عجیب بات ہے، جب آپ کسی کو پڑھ رہے ہوں تو خود کو سلیمانی ٹوپی میں محفوظ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کوئی آپ کو پڑھتے ہوئے خوب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا بھی ایک لائبریری کی طرح ہے، کتابیں شیلف میں کھلی پڑی ہیں۔ جمال چونکہ صبح سے آیا ہوا تھا اور بڑی فرصت سے چھٹی گزار رہا تھا، لہٰذا جب ثریا ہاتھ میں بنڈل تھامے اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی نظر پڑی تھی، اور اس ایک نظر میں اس نے بھانپ لیا تھا۔ ان کے چہروں پر گرم جوشی کے بجائے ایک سرد مہری سی چھائی تھی، سو ان کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ جمال کو یہ سوچنا کچھ اچھا بھی نہیں لگا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا ایک اور ادھوری کہانی، ایک اور فضول المیہ۔ وہ وہاں بیٹھی اب فاصلوں پر نظر آتی تھی۔ زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے، پھر اس فیصلے میں تبدیلی لانا اس سے بھی کٹھن۔ وہ دونوں پہلی والی تکلیف سے تو گزر چکے تھے، اب شاید زیادہ والی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ ان میں کیا چیز مشترک تھی؟ جب انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چنا اور جب انہوں نے ایک دوسرے سے بیزاری محسوس کی تو وہ مشترکہ شے کہاں رہ گئی تھی؟ اس کو عثمان بہت پیارا تھا، اگر کسی نے اس کو دکھ پہنچایا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن شاید اس کو جھیلنا پڑے۔ یہ اس کی ملازمت کا حصہ تھا اور وہ آنے والے دکھ کو فضا میں سونگ رہا تھا۔ گروپ اپنی اپنی جگہ بیٹھا کسی پرجوش بحث میں مشغول تھا۔ حالانکہ گھر کے آنگن میں ہونے والی اس سیاسی گرما گرمی سے سوا بدمزگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن لوگ کبھی بحث کرنا بند نہیں کرتے۔ ایک ناکارہ پرزا، ایک عضو معطل ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنی رائے دے کر اپنا حق ادا کر دیتے ہیں۔ آنگنوں میں ہونے والی یہ سیاست فضا میں تحلیل ہونے کے باوجود کبھی کبھی ایوانوں میں ہلچل ضرور مچا دیتی ہے۔ کسی وجہ کے بغیر عبیر نے اتنی دیر لگائی۔ کچن میں برتن سمیٹتے، سنک میں دھوتے، وہ باہر سے آنے والی پرجوش آوازوں کا شور سن رہی تھی۔ شکر ہے کسی نے اس کو اٹھتے اور کھسکتے دیکھا نہیں اور کسی نے اس کی عدم موجودگی پر واویلا نہیں کیا۔ بحث جاگیرداری نظام پر آ گئی تھی اور عروج پر تھی۔ وہ کیوں اٹھی اور کیوں خود کو شریک نہیں کر سکی، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ اس گھر میں جو کچھ ہوا اس کے خیال میں وہاں موجود سب لوگ اس سازش کا حصہ تھے۔ بقول عثمان، حوالہ خیر کا تھا بھی نہیں۔ وہ ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ممکنہ حد تک دیر لگا کر واپس آئی تو ثریا مہمان سے مخاطب تھی۔ جاگیرداری ہم نے ایک سیاسی نعرہ بنا لیا ہے
جہاں جاگیرداری کا لفظ سنا ایک ظالم آدمی کا تصور ذہن میں آیا۔ آپ کو کتنا عجیب لگے گا کوئی آپ کے پرخچے اڑانے لگے تو۔ میرا جاگیرداری سے کیا تعلق؟ وہ بوکھلا گیا۔ سریا کو لگا وہ اپنی جاگیرداری ڈس آن کر کے خود کو ڈی کلاس کر رہا ہے، شاید اس لیے کہ جن لوگوں میں بیٹھا ہے ان سے الگ نظر نہیں آنا چاہتا۔ جس طرح ایک ٹھگ دوسرے ٹھگ کو پہچانتا ہے، اس طرح ایک جاگیردار دوسرے کی نظر سے بچ نہیں سکتا، حالانکہ وہ کوئی مہر ساتھ لیے نہیں پھر رہا۔ جس وقت حمیرہ، عثمان اور رضا بحث میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، عبیر خاموشی سے سن رہی تھی۔ سریا ہر ایک کو الگ الگ جانچنے کی کوشش میں مگن اس کی موسیقی اس شور میں دب گئی تھی۔ کہیں دور اس کے دل کی آواز بھی عین اس لمحے SMS کی بیپ سن کر عثمان نے اعلان کیا، بی کریم کی طرف سے پیغام ہے، انہوں نے وارننگ دی ہے کھانے پر کوئی لیٹ نہ ہو۔ آج رات ہمارا کھانا 80F میں ہے، آپ کو بھی شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جملے کے اگلے حصے میں رضا نے اضافہ کیا تھا، گویا اس ٹرالی بھرنے کے بعد کھانا بھی۔ آج اصل میں آبائی کی سالگرہ ہے۔ اوہ ہیپی برتھ ڈے آبائی، میں سمجھا آپ ہر روز اپنی اسی طرح خاطر مدارت کرتے ہیں۔ کچھ دیر کو وقفہ دے کر وہ رکا، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کچھ انوکھا پن ہے آپ سب میں چلتا ہوں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو۔ سوچ لو، چلے گئے تو اپنا بہت بڑا نقصان کرو گے۔ وہاں تمہاری ملاقات ایک ایسے خوبصورت آدمی سے کروائی جائے گی کہ جن سے نہ ملنے کا تمہیں عمر بھر رنج رہے گا۔ جمال کے لہجے میں ہلکا سا فخر تھا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو۔ وقت تو میرے پاس وافر ہے اور بہت سے رنج ہے میری زندگی میں، لیکن اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو ضرور ملنا چاہیے۔ اب بتاؤ وہ ہیں کون؟ پروفیسر عباس رشید، عثمان اور عبیر کے فادر۔ عبیر نے پرس کا تسمہ کندھے پہ لٹکاتے یوں ہی نظر اٹھائی۔ اسے لگا پروفیسر کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ ذرا دیر کو بدلا تھا۔ تم ان سے مل کر نسلوں کا فرق محسوس نہیں کرو گے، وہ بڑی آسانی سے خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ ادب احترام کی بے جا ضد، نصیحت آمیز تقریریں، ماضی کی داستانیں، کسی بھی روایتی بزرگ کے برعکس تم ان میں ایسا کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ آ جائیں آپائی۔ آپائی نہ صرف تالے لگا رہی تھی بلکہ کھینچ کھینچ کر ان سے کشتی لڑ رہی تھی۔ ان کو ہمیشہ شک رہتا تھا تالا ٹھیک سے بند نہیں ہوا۔ کریم بی کا دوسرا میسج، عثمان نے نعرہ لگایا، اور میں اتنا بہادر نہیں کہ سہ سکوں، سو میں نے نہیں پڑھا۔ وہ سب دو دو تین تین کے ٹکڑوں میں باہر آنے کے لیے نکلے تو جیسے بارات سی منتظر تھی۔ سریا حمیرہ کے ساتھ چلتی باہر نکلی۔ عثمان ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت بیچا کرتا بے سبب خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رضا کی گاڑی ایسی جگہ کھڑی تھی جس کو ہلائے بغیر گاڑیاں حرکت میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ چابی لہراتا باہر نکل گیا۔ ایک عبیر بچی تھی اور کسی وجہ کے بغیر وہ تنہا اور سست قدم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سائے کو اپنے پاس ٹولتے محسوس کیا۔ میرا یہاں آنا شاید آپ کو مناسب نہیں لگا بظاہر۔ مجھے کیوں نامناسب لگے گا؟ عبیر نے بغیر اس کی طرف پلٹے کہا۔ جیسے کہ آپ نے کہا اس کی کوئی وجہ بھی نہیں، اور مجھے علم بھی نہیں۔ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، ایک مختصر سے ایکسس پہ گھوم رہی ہے۔ یہاں آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، مجھے تو لگا آپ کو علم تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اب میں ریلیکسڈ ہوں، پچھلی 2-3 مختصر ملاقاتوں میں آپ کے حملے سہتا رہا ہوں۔ وہ 2 ملاقاتیں تھی یا 3 اب ٹھیک سے یاد نہیں رہا۔ پتہ نہیں، میں نے گنتی نہیں کی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر عثمان کی طرف پلٹی۔ ہم پیدل جا رہے ہیں یا کاروں پر جائیں گے؟ پیدل چلنے کے تصور سے سریا بوکھلا گئی تھی، یا واقعی اس کو اس پار کا خوف لاحق ہوا۔ شاید میں آپ لوگوں کا مزید ساتھ نہ دے سکوں۔ بڑی جلدی حوصلہ ہار گئی آپ، جمال نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ مجھے جانا ہی ہوگا، شاید مزید حوصلہ بھی نہ سہار سکوں۔ اس نے موبائل پر وقت چیک کیا اور کسی بھی جواب دہی کے بغیر نکل گئی۔ ہوا کیا؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں جمال بھائی، یہ ہماری سنڈریلا ہے۔ جب گھڑیال ایک خاص گجر بجاتا ہے، ان کو گلاس سلیپر سیڑھیوں پر پھینک کر دوڑنا پڑتا ہے، حمیرہ نے شانت ہو کر کہا۔ جمال سے زیادہ فاروق نے دلچسپی لی۔ ارے واہ، تو پھر میچنگ جوتا تلاش کرنے کون چاہتا ہے؟ تم ان خواتین کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے تو اسی قسم کی باتیں کرنے لگو گے۔ لیٹ ہونے پر کریم بی کی تیسری اور لاسٹ وارننگ۔ عثمان نے موبائل سب کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ یہ جو خاتون وارننگ دے رہی ہیں، ایک عدد بن بلایا آدمی آنے پر 1 2 3 تو نہیں کر دیں گی؟ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رضا نے گھر کے دروازے پر ہر ذمہ داری سے ہاتھ جھٹک لیے۔ وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، ان کے صرف 2 ایسے لاڈلے ہیں جنہیں وہ کچھ نہیں کہتی، ایک عبیر، دوسرا شہریار۔ اور یہ شہریار کون ہے؟ یار تم لوگوں کے دوست تائیوان کی کل آبادی جتنے تو ضرور ہوں گے، فاروق نے گھر کے دروازے پر رک کر پوچھا۔ اور سب میں سے ان 2 کے استثناء کی وجہ؟ تم بھی بہت سوال کرتے ہو، عثمان نے تنبیہ کی۔ بھی؟ ہاں بھی، تم بھی۔ اور بیجا سوالوں پر کریم بی سے سخت جھاڑ پڑتی ہے، گویا جتنی دیر کھانا کھایا جاتا رہے گا اتنی دیر منہ پر انگلی رکھنی ہوگی اور 20 دفعہ لکھنا ہوگا، ہم آئندہ کوئی سوال نہیں کریں گے مس۔
गैलरी से गुजरते पापा की लाइब्रेरी में दाखिल होने से पहले वो दोनों अतराफ लगी कदीम तस्वीरें देखकर ठिठक गया। वाह, क्या आर्ट गैलरी है! किस जमाने की पिक्चर्स होंगी अंदाजन? बहुत बहुत पुरानी। ये दादा की नौकरी का जमाना था, गालिबन सन 45-46। वो सब बड़ी दिलचस्पी से तस्वीरों के गिर्द रुक गए। इन तस्वीरों के गिर्द हमारा बेहतरीन वक्त गुजरता है। ये हमारा माजी नहीं, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर खुद को इसका एक हिस्सा तस्वुर करते हैं। फिर हम एक खेल खेलते हैं कि हम इनमें से एक होते तो कैसे सोचते। वो बुर्दबारी से तन गया। इसका मतलब अभी तक तुम्हारा बचपन गया नहीं। लुकन मीटी भी खेलते हो इन निसफ सदी कबल की तस्वीरों से। वो भवें उचकाकर एक तस्वीर को बगौर देखता बोला, अरे वाह, ये खातून जरूर अपने वक्त की जॉन ऑफ आर्क रही होंगी। ये भी क्या अजीब बात है। इस ग्रुप में जो शामिल होता है वो जैसे दूसरे के जहन से सोचने लगता है। आपाई बर्थडे गर्ल थी, खवातीन के हजूम में शामिल हो गई। वो सब सर के कमरे में चले गए। अबीर, हुमैरा, करीम बी की मदद को मेज सजाने आ गई। हर चीज अपने अपने असल पर पहुंच गई थी। हुमैरा मेज के सिलसिले में ज्यादा सलीका दिखा रही थी। आज एक नया मेहमान शामिल था। बात हांडी रोटी की थी। सारा फलसफा, सारी दानिश्वरी पसे पुश्त डालकर वो सलाद के लिए माहिर कुक की तरह कटिंग बोर्ड पर शेफ नाइफ तेजी से चलाती रही। करीम बी की बड़बड़ाहट का कहीं खात्मा भी नहीं था। कैसे लोग हो तुम? पता भी है सर 8 बजे खाना खा लेते हैं। ये टमाटर के फूल कहाँ से सीखे? हम क्या करते करीम बी, आपाई ने तैयार होने में इतनी देर लगा दी। हुमैरा ने मासूमियत से कहा, ए लो, अब ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा? सब कुछ आपसे सीखा करीम बी, मेरा मतलब टमाटरों के फूल से। ये अच्छी रही, अब इल्जाम तराशी कर लो। वो बड़बड़ाती हुई वापस आई। ये लो, जहाँ जहाँ डोंगे लगाने हैं लगा दो और मेहमानों को बुला लो। वो बावर्ची खाने में वापस जा चुकी थी। सर के पीछे मेहमानों और घर वालों का हजूम अंदर आया। करीम भी चिमटे में गरम फुल्का दबोचे खाने के कमरे में दाखिल हुई और लम्हे भर को रुक गई। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कहीं देखा है मियाँ, पर याद नहीं आता कहाँ। तुम पहले भी बच्चों के साथ घर आए थे? करीम भी अपनी तबीयत के शक्कीपन से बाज तो नहीं आ सकती थी। नहीं, शायद शहरियार के दोस्त हो। करीम भी, अम्मा ने जरा सी सर्जिश से उनकी तरफ देखा। ये पहली बार हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं और इनकी इसी तरह खातिर करनी चाहिए जैसे किसी पहली दफा आए मेहमान की जाती है। ये गरम रोटी लो बेटा। उन्होंने बड़ी फराक दिली से गरम चिमटा रोटी की समेत उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन कहीं देखा जरूर है। पहले शायद तुम्हारी दाढ़ी थी। कहाँ देखा है? वो वापस पलटते भी बड़बड़ा रही थी। कमबख्त हाफजा, आखिर याद क्यों नहीं रहता?